على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحيمي يا كريمي يا رسول الله اللہ رب العزت کا لاکھ احسان کہ اس نے ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے مقصد و منصب و مشرف کی طرف واپس لوٹے اور اس نشست کا ہم نے دوبارہ سے آغاز فرمایا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وَإِذَا مَرَرْتُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا۔ قال صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا؟ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق الذکر۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تمہارا گزر دنیا میں جنت کے باغات میں سے ہوا کرے تو اس میں سے کچھ چن لیا گیا، کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ اٹھا لیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک سے سوال کیا کہ دنیا میں جنت کے باغات اللہ کے رسول کہا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، اللہ کے ذکر کی مجلس سے دنیا میں جنت کے باغات ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے حلقہ ذکر جہاں پر آپ کو شرعی مسائل سکھائے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بتایا جا رہا ہو، آپ کی اخلاقی تربیت فرمائی جا رہی ہو، اور ایسے درس کا حصہ آپ لازمی بنا رہے ہیں۔ اور یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نشست کی ضرورت پیش اسی لیے آئی ہے کہ علاقے میں جس انسٹیٹیوشنز اور جن اداروں کا یہ کام تھا، لوگوں کی تربیت کا کام جن اداروں کا تھا، انہوں نے وہ کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ جیسے گورنمنٹ اپنے کام صحیح سے نہیں کرتی، ایسے ادارے بھی اپنے کام صحیح سے نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بچے جس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بچے کو میٹرک کرانے کے لیے ماں باپ 15 سال پڑھاتے ہیں، نرسری سے ڈالتے ہیں، وہ کے جی پڑھتا ہے، کے جی 1 پڑھتا ہے، کے جی 2 پڑھتا ہے، اب تو مونٹ شارٹ پتہ نہیں کیا کیا مونٹ بھی پڑھتا ہے بچہ۔ اس کے بعد میٹرک کرتا ہوں، میٹرک کر کے جو چیز آج کل معاشرے سے نکل رہی ہے، پھر ماں باپ بھی کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں علمان الحفیظ، یہ کیا باہر نکلا ہے، یہ تو ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، بدتمیزیاں یہ کرتا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے یہ دیکھتا ہے، زبان یہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، بری ویڈیو ٹھیک ہے یہ دیکھتا ہے۔ کوئی ایسی برائی جو کہ معاشرے میں موجود ہے، ہر برائی اس بچے میں موجود ہے۔ پرانی قوموں کا تو یہ تھا کہ وہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرما لیتا تھا۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہر امتی پتہ نہیں کتنے گناہوں میں ملوث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستاریت کے صدقے اس پہ پردے ڈالے ہوئے، اور نہ صرف چھپایا ہوا ہے بلکہ اپنے انعام و اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گناہوں اور معصیت سے توبہ کرتے ہوئے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائے۔
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ درس ترجمہ القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے اور ممکن حد تک کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ بغیر کسی باتوں کے آپ تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ارشاد فرماؤں گا۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا، تقریباً 30 تک ہم لوگ ترجمہ ہو چکا تھا، بیان کر چکے تھے۔ اب 30 سے آگے کا سپارے کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے سپارے کا بیان فرمایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء کہ نصارہ نے یہود سے کہا کہ یہودی کوئی چیز نہیں، اور یہودیوں نے نصارہ سے کہا کہ یعنی نصارہ عیسائی کوئی شے نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ وہ دو قومیں ہیں جو کہ قرآن کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم نہیں جو کتابیں ان پہ نازل ہوئی یہ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اس جیسی بات کرتی ہیں جیسے وہ لوگ بات کرتے جو نہیں جانتے، یعنی وہ جاہل ہے، جاہل کی جیسی بات کرتی ہیں۔ اور فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں یا لڑتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ۔ اب اس کی مختصر شان نزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا۔ جب یہ وقت آیا نبی پاک سے گفتگو کر رہا تھا، علماء یہود بھی آ گئے، اور جب وہ آئے تو یہ دونوں قومیں آپس میں لڑنے لگے۔ نصارہ نے یہود کو بولا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو، تم تو کافر ہو، ٹھیک ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کو بول دیا بھائی تم کو کافر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی